اب ایک ٹاپک قرآن کا لے کے کہ ہر حال میں انصاف کرو. آگے یہ ٹاپک آ گیا ہے، پر وہ وستار سے تھا، یہ یہاں پر شارٹ میں نا انصافی نہ کرو. کبھی ٹاپک ہے ہر حال میں انصاف کرو، عدل انصاف کرو اور نا انصافی مت کرو. دو انسان ہیں تو دونوں کے ساتھ سر کا ویوہار کرو، نا انصافی مت کرو، کسی کو زیادہ کسی کو کم مت دو. یہ نا انصافی کی وجہ ہے. قرآن میں نا انصافی کی سخت منع کری. اب کون سے پارے میں اللہ نے اس بارے میں بتایا؟ سمجھ گئے ہو کہ انصاف مطلب حکمرانی پہ بیٹھے، عہدے پہ بیٹھے ہو تو کسی کو کوئی پیسہ دینا ہے، دولت دینی ہے، کسی کو کوئی فائدہ دینا ہے، تو ہر انسان کو ایک سرکار ہو، کسی کو زیادہ کسی کو کم مت کرو. اور کوئی نے کوئی گناہ کرا ہے تو بھی ایک سر کی سزا دو، کسی کو زیادہ کسی کو کم کرنے. یہ انصاف نہیں ہے، نا انصافی کرنا گناہ ہے. 5ویں پارے میں اللہ نے نیسا آیت نمبر 35 میں اللہ نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ اس ٹاپک کے بارے میں کریں. اے ایمان والو، جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر، ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا انصاف پر خوب مضبوطی ساتھ قائم تھی جاؤ اور در ایک حال میں نیائے کرو. انصاف پہ قائم ہو جاؤ، ہر حال میں انصاف کرو. ایمان والوں کے لیے میسیج ہے کہ مضبوطی سے انصاف کا دامن پکڑ کے رکھو، سچائی کا دامن، اور نیائے کرو. چاہے اس کے لیے تمہارے ماں باپ کو بھی نقصان ہو، تمہیں نقصان ہو، تمہارے بھائی بہن کو، تمہارے رشتہ داروں کو. انصاف کرو، عدل انصاف کا. اور عدل انصاف کی بات کروں تو اپنے جو بادشاہ تھے احمد شاہ بادشاہ، جس نے یہ احمد آباد کو بسایا تھا، احمد آباد شہر کو، اور جب عدل انصاف کی بات آتی ہے تو ان کا بہت بڑا ادھارن آپ دے سکتے کہ ان نے ایک قصہ ہے، میں نے آگے سنا ہے، پھر بھی آپ لوگوں کو سناتے ہوئے آگے جاتا ہوں کہ عدل انصاف کی جب بات کرتے ہیں تب احمد شاہ بادشاہ کا ایک بہترین قصہ یاد آتا ہے. ان کے جوائیں جب شکار پہ نکلے تھے، جنگل میں جا کے شکار کر رہے تھے، اور شکار کرنے کے لیے وہ گئے ندی کنارے کے پاس، اور وہاں جا کے کوئی اینیملس پانی پی رہا تھا اس کو شکار کرنے کا، اور نے تیر چھوڑا. وہ اینیملس تو نکل کے چلا گیا، بچ گیا، مگر وہ تیر ایک دھوبی کو جا کے لگ گیا. اب دھوبی کا قتل ہو گیا، تیر لگنے سے دھوبی مر گیا. اب دھوبی کے گھر سے جو تھے دھوبن، ان نے احمد شاہ بادشاہ پاس آئے، احمد بادشاہ کے پاس آئے اور کہا کہ بھائی میرا آدمی ان کے تیر لگنے سے مر گیا، مجھے انصاف چاہیے. اب انصاف کی بات آئی کہ موت کا بدلہ موت سے چکایا جاتا، تو انہیں ان کے جوائی کو بھی ان نے سزا دی تھی، انہیں موت کی سزا دی، اور اس طریقے سے موت کا بدلہ موت سے چکایا. یہ انصاف کا ادھارن ہے. آپ کے جوائی کی قبر آپ کے قبر کے پیچھے ہی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ احمد شاہ بادشاہ کا مزار کہاں ہے، بادشاہ کا مزار کہاں ہے، برابر. تو مانک چوک کے اندر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں پر آئلہ ہے، اور آپ بادشاہ ہوئے بعد بھی جو بھی محصول کے پیسہ آتا تھا اس میں سے 1 روپے کا آپ خود کے پیچھے خرچتے نہیں تھے، پورا کے پورا پیسہ رعایا کے پیچھے خرچا جاتا تھا، جنتا کے پیچھے. یہ خود بادشاہ ہے، محصول آئے تو لاؤ خود واپرے خود کے پیچھے. آپ کے گھر سے جو تھے وہ بھی رانی صاحبہ، وہ خود بھی ٹوپیاں بناتے تھے، اور اس میں سے جو آواز ہوتی تھی اس سے گزارا ہوتا تھا. اور آپ خود قرآن لکھتے تھے اور ٹوپیاں بنتے تھے، ان کے گھر سے تھے، اور آپ قرآن لکھتے تھے، اس میں سے جو پیسے آتے تھے وہ پیسے سے گزارا کرتے تھے. بادشاہوں کے بھی یہ ہوتی ہے بادشاہی، اور یہ ہوتی ہے بزرگان دن اللہ والے ہوتے. بادشاہ اور اللہ والا ہونے سے یہ زندگی بتائی، اور عدل انصاف میں بھی ایسا مقام کرتے. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا 5ویں پارے میں اور آیت نمبر 35 میں کہ ہر حال میں انصاف کرو، نیائے کرو، چاہے اس کی وجہ سے تمہارا ماں باپ کا، تمہارے رشتے داروں کا، بھائی بہن کا، کسی کا بھی نقصان ہو. سچائی کے ساتھ رہو، چاہے سچائی کے ساتھ کم لوگ کیوں نہ ہو. سے امام حسین کے قصے میں کربلا کے اندر سچے لوگ بہت تیرہ تھے، اور سامنے ہزاروں کی تعداد میں لشکر تھا، پر وہ غلط تھے. اور جو بہت تیر سادیدار تھے امام حسین کے ساتھ، وہ سچے اور صحیح عقیدے پہ تھے، اس کے لیے اتنے کم ہونے کے باوجود حق پہ تھے. اور سچائی کا دامن وہ بہت تیر میں سے ایک بھی ساتھی داروں نہیں چھوڑا. وہ جانتے تھے کہ امام حسین حق پہ ہے اور یزید ناحق پہ ہے. اب آگے اللہ نے اور کیا بات بتائی ہے، ٹاپک کو پورا کریں کہ ہر حال میں نیائے کرو، چاہے مت تمہارو پوتا نقصان تھا، خود کا نقصان ہو تو بھی، چاہے تمہارا ماں باپ نو نقصان تھا، چاہے تمہارے رشتے داروں نقصان تھا. અને જેના ઉપર ગવાહી આપો કે ચાહે માલદાર હોય ચાહે તે
ગરીબ હંમેશા સાચાઓની સાથે રહો, નફસાની ખ્વાહિશાતની પાછળ ન પડો.